جہانگیر ترین کا جہاز نون لیگ کے رن وے پر لینڈ کر گیا ہے۔ اس وقت پنجاب میں سیاسی منظرنامہ واضح ہو چکا ہے، یا پھر یوں کہہ لیجئے کہ چودھری برادران کی گیم اوور ہو چکی ہے۔ جہانگیر ترین گروپ کی جانب سے واضح حمایت کا اعلان کر دیا گیا ہے حمزہ شہباز کو۔ اس وقت تازہ ترین پنجاب میں سیاسی منظرنامہ کیا ہے، کیا تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اور کل وزیر اعلیٰ کے لیے انتخاب ہونا ہے بروز اتوار، تو کہا جا رہا ہے کہ آج کی جو رات ہے بہت امپورٹنٹ ہے۔ کس حوالے سے یہ اہم ہے، اور اس رات میں کیا کوئی گیم چینج ہو سکتی ہے؟ کیا پرویز لائی کوئی ایسا پتہ کھیلیں گے کہ جو گیم ہے وہ ان کی سائیڈ پر آ جائے؟ تو اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ تازہ ترین ناظرین اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ ترین گروپ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے حمزہ شہباز کی حمایت کا یقین کرایا ہے۔ گزشتہ روز جو ہے اسحاق ڈار اور جہانگیر ترین کی لندن میں ملاقات ہوئی تھی، جس میں یہ خبریں آئی تھیں کہ دونوں کے معاملات طے پا گئے ہیں۔ 2 گھنٹے تک ان کی طویل ملاقات ہوئی، جس میں وفاق کے حوالے سے اور پنجاب کے حوالے سے ڈسکشنز ہوئی، اور وفاق میں بھی جہانگیر ترین نے حمایت کا یقین دلایا، اور پنجاب میں بھی حمزہ شہباز کے نام پر انہوں نے اپنی حمایت کا یقین دلایا۔ اور آج بروز ہفتہ حمزہ شہباز جو ہیں وہ جہانگیر ترین کے گروپ کے جو ممبرز ہیں ان کے پاس پہنچے۔ نعمان لنگڑیال نے ان کو ریسیو کیا، اور پھر دونوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے اکٹھے پریس کانفرنس کی، جس میں نعمان لنگڑیال نے باقاعدہ طور پر باضابطہ طور پر حمزہ شہباز کی حمایت کا اعلان کیا۔ تو اس وقت جو نمبر گیم ہے وہ واضح طور پر نون لیگ کے حق میں جا چکی ہے، یعنی 165 ان کے اپنے ممبرز ہیں، 17 آپ ایم پی ایز یہ ترین گروپ کے لگا لیں، پھر 15 ایم پی ایز جو ہیں وہ آپ علیم خان گروپ کے لگا لیں، پھر کچھ آزاد کینڈیڈیٹ بھی ان کے ساتھ ہیں، پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ ایم پی ایز جو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہیں۔ تو جو ہندسہ درکار ہے وہ 186 کا ہے، اور ان سارے ایم پی ایز کو ملا کر جو نون لیگ کی اس وقت نمبر ہے وہ 200 تک پہنچ چکا ہے۔ تو واضح اکثریت، یعنی ان کے 14 ایم پی ایز اوپر ہو چکے ہیں، تو نون لیگ کو واضح اکثریت حاصل ہو گئی ہے۔ لیکن ایک طرح سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ گیم ابھی تک ختم نہیں ہوئی۔ چودھری برادران اس وقت پورا زور لگا رہے ہیں۔ مونس لائی کی گزشتہ روز 4 گھنٹے طویل ملاقات ہوئی تھی ترین گروپ سے، اور وہ کوئی ان سے باضابطہ اعلان تو نہیں کروا سکے تھے، لیکن آج یہ خبر سامنے آئی ہے کہ وہ ان کے 2 سے 3 بندے توڑنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ تو آپ یہ گیم سمجھیں کہ اس وقت ہو کیا رہا ہے کہ چودھری برادران یہ کوشش کر رہے ہیں کہ بے شک پورے گروپ کو وہ اپنے ساتھ نہ ملا سکیں، کہ جیسے علیم خان کا گروپ ہے جن کے 15 ایم پی ایز ہیں، اور جنہوں نے واضح اعلان کر رکھا ہے کہ ہم چودھری پرویز لائی کو سپورٹ نہیں کریں گے، تو مونس لائی اس وقت پوری کوشش کر رہے ہیں کہ بے شک پورا گروپ ان کے ساتھ نہ آئے، کچھ 4-5 جتنے بھی ایم پی ایز وہ ساتھ ملا سکتے ہیں وہ اپنے ساتھ ملا لیں، اور اس لیے وہ ایک کے بعد دوسری ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر چودھری برادران کو ناظرین پرابلم کیا آ رہا ہے؟ پرابلم یہ آ رہا ہے کہ ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ چودھری شجاعت جو ہیں وہ اس میں ان کی واضح طور پر سپورٹ نہیں کر رہے، کہ وہ منظرنامے سے غائب ہیں۔ جو پوری ذمہ داری ہے وہ اس وقت مونس لائی کے اوپر ہے، اور وہ ایک گروپ کے بعد دوسرے گروپ سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور بہت زیادہ وہ اس وقت ایکٹیو ہیں۔ لیکن چودھری شجاعت کی جانب سے ایسی کوئی سپورٹ ان کو نظر نہیں آ رہی ہے، کوئی ان کی ملاقات کی کوئی خبر سامنے نہیں آئی کہ کسی گروپ کے ساتھ یا کسی ایم پی اے کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہو، کسی گروپ کے پاس وہ گئے ہوں یا انہیں اپنے پاس بلایا ہو۔ تو یہ ایک فقدان نظر آ رہا ہے کہ اگر چودھری شجاعت لائی بھی مکمل سرگرم ہوتے تو پھر چودھری برادران کو چودھری پرویز لائی کو یہ بہت فائدہ ہونا تھا، لیکن وہ جو اختلاف کی خبریں آئی تھی شاید وہ اختلاف ابھی تک ختم نہیں ہو پایا ہے۔ اچھا، جو ہم بات کر رہے تھے کہ آج کی رات بڑی امپورٹنٹ ہے۔ آج ویسے بروز ہفتہ یہ انتخاب ہونا تھا وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے، لیکن وہ تاخیر کا شکار ہوا اجلاس بھی، اور کچھ بدنظمی بھی وہاں پر دیکھنے کو ملی۔ راجہ یاسر امیوں نے صحافیوں کے ساتھ بدتمیزی بھی کی، پھر پنجاب اسمبلی کے باہر صحافیوں نے احتجاج بھی کیا، تو آج انتخاب نہیں ہو سکا۔ اب یہ اجلاس جو ہے وہ کل بروز اتوار تک ملتوی کر دیا گیا، اور کہا جا رہا ہے کہ کل جب وفاق میں عدم اعتماد پیش ہو رہی ہوگی اسی وقت جو ہے یہاں پنجاب میں وزیر اعلیٰ کے لیے انتخاب ہو رہا ہوگا۔ تو آج کی رات امپورٹنٹ کیسے ہے؟ وہ اس لیے ناظرین امپورٹنٹ ہے کہ ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ دونوں اطراف سے بوریوں کے منہ کھول دیے گئے ہیں، یعنی آن پیپر تو جو صورتحال ہے کہ نون لیگ کا نمبر گیم 200 تک پہنچ چکا ہے، لیکن یہ تب تک مکمل نہیں ہوگا جب تک ووٹ ان کے حق میں نہ ڈالا جائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں گیم جو ہے وہ آخری منٹس میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو آج کی رات اس حوالے سے امپورٹنٹ ہے کہ دونوں خاندان
ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ دونوں خاندانوں نے بوریوں کے منہ کھول دیے ہیں اور پیسہ لٹا رہے ہیں. ایک طرف شریف خاندان ہے جس کے بارے میں عمران خان کہتے ہیں کہ ان کی تو سیاست ہی اسی پر مبنی ہے کہ وہ پیسہ چلاتے ہیں, اور دوسری طرف جناب پرویز الہی صاحب ہے انہوں نے عمران خان صاحب نے خود منتخب کیا ہے, اور ایسا لگتا ہے کہ پنجاب ان کی جھولی میں ڈال دیا ہے کہ وہ جیسے چاہیں یہاں پر کرتے پھریں. تو ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ بھی اس وقت بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ جو ایم پی ایز ہیں انہیں وزارتوں کی آفر کر کے امراض دے کر یا پھر دوسرے طریقے سے انہیں اپنے ساتھ جو ہے وہ ملایا جائے. تو آج کی رات جو ہے اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہوگی کہ جس طرح شریف ایک بہت بڑی پولیٹیکل فیملی ہے, چودھری برادران بھی ایک بہت بڑی پولیٹیکل فیملی ہے اور ان کا بہت زیادہ یہاں پر اثر و رسوخ ہے, تعلق ہے. جب عثمان بزدار کے لیے الیکشن ہو رہے تھے تو انہوں نے 15 سے 20 ووٹ زیادہ لیے تھے اسپیکرشپ کے لیے عثمان بزدار کی نسبت. تو یہ کیا ہے, یہ ان کی ریلیشنز ہیں اور سب کے ساتھ وہ ایک بڑا اچھا تعلق رکھتے ہیں, اور یہ پھر جب اس طرح کے الیکشنز ہوتے ہیں تو پھر انہیں فائدہ پہنچتا ہے. تو اب دیکھنا ہوگا کہ کل تک کیا نون لیگ جو بندے انہوں نے اپنے ساتھ ملائے ہیں کیا ان کو برقرار رکھ سکتی ہے, یا پھر چودھری برادران جو ہیں وہ ان بندوں کو اپنی طرف کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے.